ہر مسلمان کے لیے اس عقیدہ پر ایمان لانا فرض ہے کہ ایک دن زمین و آسمان بلکہ پورا عالم اور سارا جہاں فنا ہو جائے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں۔ پہلا، دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ علم اٹھا دیے جائیں گے، جہالت کثرت سے ہوگی، زناکاری بکثرت ہوگی، مردوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی اور عورتیں بہت زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ ملک میں کھیتی باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے، گانے بجانے کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ جانور آدمیوں سے بات کریں گے۔ جلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ برس مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر گزرے گا۔ اللہ اور رسول نے جتنی نیکیاں قیامت کی بتائی ہیں سب یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گی، یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ یاجوج ماجوج جو بہت ہی زبردست لوگ ہیں وہ نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑے بڑے فساد اور بربادی برپا کریں گے، پھر خدا کی قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ پچھم سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید کے حروف اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ روئے زمین کے تمام مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائیں گی۔ اس طرح جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکے ہوں گے تو اچانک خدا کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بڑے چھوٹے سب پہاڑ چور چور ہو کر بکھر جائیں گے، تمام دریاؤں میں طوفان اٹھ کر کھڑا ہوگا اور سارے عالم نیست و نابود، پوری دنیا تہس نہس ہو کر برباد ہو جائے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پھر سارا عالم دوبارہ پیدا ہو جائے گا اور تمام مردے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، جہاں سب کے اعمال میزان عمل میں تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ یہ لوگ پلصراط پر چلائے جائیں گے، جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ پل سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے اور جو بد اعمال اور گنہگار ہوں گے وہ پل سے دوزخ پر گر جائیں گے اور اس میں طرح طرح کے عذابوں کے سامان موجود ہیں۔ دوزخی لوگوں میں سے جن لوگوں کے دلوں میں ذرہ بھر ایمان ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور دوسرے بزرگوں کی شفاعت سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ کچھ دنوں تک اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں البتہ کفار و مشرکین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہیں گے اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔